السلام علیکم۔ یہ دسمبر کی سخت سردی کی رات تھی اور درجہ حرارت منفی میں تھا اور رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں روز کے معمول کے مطابق پراسرار جگہ پر ہونے والے واقعات کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور اس وقت ہیڈ کوارٹر کا چپراسی آفس میں موجود تھا۔ میں اپنے کام میں مگن تھا کیونکہ میں نے اپنی سینئر کو کیس رپورٹ کرنا تھا اور میرا یہ کیس پیرانامل سوسائٹی شکاگو میں جانا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور میری توجہ میرے کام کی ہی طرف تھی کہ کسی بچی کی آواز سنائی دی۔ میری توجہ ہٹی اور میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے پھر سے ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو پھر ایک آواز آئی۔ اس بار یہ آواز کسی گینگ کی تھی۔ میں اس بار اٹھ گیا کہ آخر دیکھو تو صحیح کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ سردی بہت زیادہ تھی، میں نے پورا کوٹ پہنا ہوا تھا اور میں ایک دوسرے حال میں چلا گیا اور پھر وہاں کی لائٹ آن کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں پھر دوبارہ واپس آ گیا کہ محمد بن وقاص تیرا وہم کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اب آرام سے ویڈیوز دیکھو اور اپنا کام پورا کرو۔ ابھی میں یہ کام کر ہی رہا تھا کہ ایک چیخ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے جب دیکھا تو میری رونگٹیں کھڑے ہو گئی۔ میں اب ایک عورت کو دیکھ رہا تھا جو کہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا مگر ساتھ ہی خون بھی نظر آیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی تو وہ فوراً غائب ہو گئی۔ میں تو یہ جانتا ہی تھا کہ یہ ہیڈ کوارٹر تو بوتیا ہی ہے اور آج اس بزرگ خاتون کو بھی دیکھ لیا۔ میں نے اس عورت کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ نظر نہ آئی۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ ندیم چائے لے کر آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں چائے رکھ دو، وہ پھر بھی وہی کھڑا رہا۔ میں نے پھر آواز دی ندیم چائے رکھ دو مگر وہ وہی رہا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پلٹ گیا اور چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ ندیم کی شکایت لگانی ہی پڑے گی اور میں ویڈیوز دیکھنے لگ گیا۔ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ دستک ہوئی۔ اب رات کے اسپیر کون آ گیا ہے؟ میں نے ندیم کو آواز دی مگر اس نے نہ سنی۔ بالآخر مجھے ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ گیٹ کھولا تو ایک لڑکی پریشانی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کو دوڑے پڑ رہے ہیں، وہ عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیے۔ اس کے گلے میں ایک صلیبی نشان تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں بس ابھی آیا۔ میں اندر جانے لگا تو ندیم باہر سے دروازے پر آ گیا۔ میں نے ندیم کو دیکھا اور پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ تم تو اندر تھے۔ اس کا جواب سن کر مجھے سکتا سا آ گیا۔ اس نے کہا کہ سر میں تو 1 گھنٹے سے چرچ میں تھا، عبادت کر رہا تھا، ابھی آیا ہوں۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں اس لڑکی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ندیم اندر چلا گیا۔ میں نے اپنا بیگ پکڑا اور اس لڑکی کے ساتھ نکل پڑا۔ وہ لڑکی رو بھی رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے بتایا کہ فادر جارج یہاں نہیں تھے تو انہیں نے کہا تھا کہ میں یہاں آ کر مدد لے سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا کہ ہاں فادر جارج اچھے انسان ہے اور میں چلتا رہا مگر اچانک سامنے وہی بزرگ خاتون کو دیکھا جو مجھے ہیڈ کوارٹر میں نظر آئی۔ اب اس کے لال آنکھیں بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھنا چاہا تو دھندلاہٹ ہو گئی اور وہ پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ چلتا رہا اور میں نے تسبیح ہاتھوں میں لے لی۔ آج مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دسمبر کی رات تھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ کوٹ پہن رکھا تھا اور چمڑے کے بڑے جوتے پہن رکھے تھے مگر سردی ہے جی کہیں سے بھی داخل ہو ہی جاتی ہے۔ چلتے چلتے اس کا گھر بھی آ گیا۔ گھر بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ پرانے طرز کا ایک گھر تھا۔ میں دروازے کے پاس ہی گیا تو میرا سر بھاری ہو گیا اور مجھے اشارے ہونے لگ گئی اس گھر میں ضرور کوئی بدروح تو ہے کیونکہ یہ بہت بھاری کیفیت تھی۔ مجھے آج اپنے استاد محترم راحل شریف بہت یاد آ رہے تھے۔ یہی اعلیٰ ظرف تھا ان کا، انہوں نے مجھے بہت سا علم دیا تھا۔ ابھی میں نے پہلا ہی قدم رکھا تو ایک چیخ کی آواز آئی۔ بس یہ وہی بچی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا تو ایک باری سی آواز میں اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ تم، میں اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دوں گا۔ میں نے سنا تو اپنے ہیٹ اتار کر رکھ دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس بچی پر شیطانی سایہ تھا کیونکہ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور یہ بار بار زمین سے اوپر اچھل رہی تھی اور ایک چھوٹی سی بچی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میری بات سنو، تمہیں کیا چاہیے یہ بتاؤ؟ اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آواز اور زیادہ گرجنے لگی۔ میں تم سب کو مار دوں گا، تم سب کو مار دوں گا۔ میں بس چاہتا تھا کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے اس سائی سے بات کرنا شروع کی، یہ جاننا چاہا کہ یہ کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور بات کرتے کرتے بچی کا سر پکڑ لیا اور اس کے بال پکڑ لیے اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ بس اس لڑکی میں مزید طاقت آ گئی۔ میں نے اشارہ کیا کہ اس کو پکڑ کے رکھو۔
میں نے پوچھا کہ کون سا دین ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل ایک ہی بات کہ سب کو مار دوں گا۔ میں نے عمل کرتے کرتے اس بچی کے بال کاٹ لیے سر سے اور وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اسے اب لوٹا دو، اور میں نے اس لڑکی سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کا کوئی دشمن تھا یا کوئی بھی جو مارا گیا ہو، مگر اس لڑکی نے کچھ نہیں بتایا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ آج تو اس بچی کو قابو کر لیا ہے، مگر مجھے اب ساری بات جاننی ہے۔ میں کل اسی وقت آؤں گا، مجھے سب بتا دینا۔ اور یہ کہتی ہی اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی گرفت بہت سخت تھی اور ہاتھ بہت گرم، اتنی کہ لوہا تپ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے ہاتھ چلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ مجھے سب سچ جاننا ہے، اس میں کالا علم بھی شامل ہے، آخر کیا ہوا تھا؟ اس لڑکی نے کہا کہ یہاں سنا ہے کہ کوئی عورت رہتی تھی اور وہ کالا جادو کرتی تھی۔ میرے بابا سب جانتے ہیں، وہ کل آ جائے تو آپ کو سب بتا دیں گے۔